اور اب ایک ایسی سازش کری گئی ہے کہ انڈیا کے بارڈر سے اور افغانستان کے بارڈر سے اور بلوچستان کے بارڈر سے پاکستان کے اوپر بھرپور اٹیک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے UAE نے اور انڈیا نے ایک ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کیا ہے، اور پھر UAE بالکل دیکھے اسرائیل کی طرف، امریکہ کی طرف اور انڈیا کی طرف، اور امریکہ اس ارینجمنٹ کو انڈر رائٹ کرنے کو بھی تیار ہو۔ ایسے وقت میں ایک بڑی سازش تیار کی گئی ہے اور اس سازش کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، ڈیزائن کیا جا رہا ہے اور لیڈ کیا جا رہا ہے دبئی سے۔ دبئی میں اجیت ڈوول بیٹھے ہوئے ہیں جو را کے چیف ہیں، اسی طرح موساد کے چیف بیٹھے ہوئے ہیں، اور دبئی کے جو لوگ ہیں وہ سارے وہاں پہ آپریشن روم بنا کے پاکستان کے خلاف ایک بڑا۔ اب UAE کہتا ہے کہ میرے اسرائیل سے اچھے تعلقات ہیں، اس کی وجہ پہ میرے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور تم میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور ایران کے خلاف ہو جاؤ۔ بھئی کیوں ہو جائیں ہم؟ انڈیا کے امارات اور اسرائیل کے ساتھ حد سے زیادہ اچھے تعلقات ہیں۔ یہ آپ کو اسرائیل، انڈیا اور متحدہ عرب امارات کا UAE کا جو امارات کا الائنس ہے، یہ ایک اسی ڈائریکشن کی طرف جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ ابھی تو پیپر پہ ہے لیکن آگے چل کے پریکٹیکل سٹیپس بھی لیے جائیں گے؟ یعنی ابھی آپ فوٹیج میں بھی ساتھ ساتھ دیکھ سکیں گے کہ بڑی تعداد میں بھارتی فوج بارڈر کے اوپر ڈپلائی کی جا رہی ہے، لگائی جا رہی ہے۔ UAE کے پاس صرف یہ ہے کہ پاکستان کمزور ہے، پاکستان کو جو ہے نا پیونیٹیو میئر لیے جائیں، اس کی اکانومی تباہ کی جائے، اس کو فائنینشلی ٹائٹ کیا جائے۔ I2 مطلب اسرائیل انڈیا، U2 یونائٹڈ اسٹیٹ اور یونائٹڈ عرب امارات، وہ دونوں کے لیے وہ بھی ایک طریقے بنایا تھا، ایک کوریڈور۔ نمسکار دوستوں آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی کچھ دن پہلے UAE نے پاکستان سے اپنے $3 بلین واپس مانگ لیے۔ یہی نہیں، UAE اب اپنے یہاں سے کئی پاکستانیوں کو باہر نکال رہا ہے۔ اس کا مکھی کارن یہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کر رہا ہے، اور ابھی ایران وار میں پاکستان نے کھل کر ایران کو سپورٹ بھی کیا تھا۔ یہی دو کارن ہیں جس وجہ سے UAE اور پاکستان کے ریلیشنز اب بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ اب اسی سے ریلیٹڈ ہم آپ کے لیے ایک اور مزیدار خبر لے کر آئے ہیں۔ دوستوں، پاکستان کے کچھ زاہل پترکار اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دن UAE، موساد اور را یہ تینوں مل کر پاکستان پر ایک اٹیک پلان کر رہے ہیں، اور اس بار پاکستان کو پوری طرح سے دنیا کے نقشے سے ہٹا دینے کا پلان بنایا جا رہا ہے۔ خیر چلیے آگے ہم اس مزیدار ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ دوستوں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ جے ہند۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پاکستان کو ابھی ایران امریکہ جنگ میں جو رول ملا ہے، جو پوری دنیا نے پاکستان کے رول کو تسلیم کیا ہے، جو ڈپلومیٹکلی پاکستان پوری دنیا میں ابھر کر سامنے آیا ہے، اس کے حوالے سے انڈیا، اسرائیل اور UAE سے ہضم نہیں ہوا، اور اب ایک ایسی سازش کری گئی ہے کہ انڈیا کے بارڈر سے اور افغانستان کے بارڈر سے اور بلوچستان کے بارڈر سے پاکستان کے اوپر بھرپور اٹیک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایسے وقت میں ایک بڑی سازش تیار کی گئی ہے اور اس سازش کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، ڈیزائن کیا جا رہا ہے اور لیڈ کیا جا رہا ہے دبئی سے۔ دبئی میں اجیت ڈوول بیٹھے ہوئے ہیں جو را کے چیف ہیں، اسی طرح موساد کے چیف بیٹھے ہوئے ہیں، اور دبئی کے جو لوگ ہیں وہ سارے وہاں پہ آپریشن روم بنا کے پاکستان کے خلاف ایک بڑا محاذ کھڑا کر رہے ہیں، اور ایک اعلان جنگ پاکستان کے خلاف کیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ ایک طرف سے بھارت نے بڑی تعداد میں گولہ بارود، ٹینکس اور بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑی فوج کی ایک بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کے بارڈر کے اوپر تعینات کرنی شروع کر دی ہے۔ یعنی ابھی آپ فوٹیج میں بھی ساتھ ساتھ دیکھ سکیں گے کہ بڑی تعداد میں بھارتی فوج بارڈر کے اوپر ڈپلائی کی جا رہی ہے، لگائی جا رہی ہے، اور اس کے لیے اسپیشل ٹرینز چلائی گئی ہیں۔ یعنی اسپیشل ٹرینز کے اوپر ٹینک لادے ہوئے ہیں اور پاکستان کے بارڈر کے اوپر ان کو بھیجا گیا ہے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ طالبان کمانڈر ہیں عبدالحمید خراسانی، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کریں گے، اور افغانستان کے بارڈر کو بند نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو گرم کر دیا جائے گا، اور پاکستان کے لیے اس کو سمجھ لیں کہ ایک ایسا علاقہ بنا دیا جائے گا کہ جو پاکستان صدیوں اس کو یاد رکھے گا۔ جی وہ غریب دعوے کیے گئے ہیں، جی وہ غریب دھمکیاں دی گئی ہیں پاکستان کو، وہ بھی ایک کلپ آپ کے سامنے میں رکھوں گا، آپ اس پہ دیکھ سکیں گے، اور سنوایا اس کو نہیں جا سکتا لیکن میں اس کے امیجز آپ کے سامنے فوٹیج میں ساتھ ساتھ دکھا سکوں گا۔ تو یہ ایک طرف سے بھارت، دوسری طرف سے افغانستان، تیسری طرف سے BLA بلوچستان کے اندر ایکٹیو ہو چکی ہے۔ خراسانی گروپ جو ہے اس کے کمانڈر نے دھمکی دے دی ہے۔ اب پاکستان کے خلاف ایک اعلان جنگ شروع ہو گیا۔
سر ہمارے جو ریٹائرڈ فوجی ہیں جو اوپر کی پوسٹ پہ رہے ہیں جن کا پیسہ یو اے میں لگا ہوا ہے، اسحاق ڈار صاحب اور ساتھ ہی ساتھ زرداری صاحب، نواز شریف اور کئی لوگوں کے نام ہے سر جنہوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، چاہے بڑے اسکیل پہ کی ہو چھوٹے پہ کی ہو. ہمارے یہاں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پولیٹیشین بھی ہیں، بزنس کمیٹی بھی ہے، انہوں نے یو اے میں پیسہ لگا رکھا ہے. کیوں نہیں اپنا پیسہ واپس نکال کے پاکستان لے آتے اور کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں لگائیں گے یہاں پر پیسہ، انہوں نے ہمارے لوگوں کو نکال دیا ہے. سر یہ والی بات جو ہے یا یہ والی غصہ، یہ والی غیرت ہمارے لوگوں کے اندر کیوں نہیں آتی کہ لاؤ جی انہوں نے ایسا کیا ہے ہمارے ملک کے ساتھ، ہمارے ملک کے عام شہری کے ساتھ جو بیچارے وہاں مزدوری کر رہے ہیں یا عام سی کوئی جاب کر رہے ہیں، ان کو ایسا کر رہے ہیں، ہم ان کا جو بلین آف ڈالرز ہم نے لگا رکھے ہیں ہم وہ واپس لے لیں گے. ایسا کیوں نہیں کرتے ہمارے لوگ؟ دیکھیں میڈم، انہوں نے ریٹنگ نہیں لینی آپ کی طرح، ٹھیک ہے؟ اچھا وہ ہاں، آپ نے لینی ہے ریٹنگ، انہوں نے کاروبار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ لوگ بڑے ریشنل فیصلے لیتے ہیں. اور گورنمنٹ آف پاکستان نے $3.5 ارب دے دیے، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ جناب ہم آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے تو پریشرائز کر رہے ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں. سارے فیصلے ریٹنگز کے لیے یہ نہیں کیے جاتے. جہاں ریٹنگ لینی ہوتی ہے نا، جو پیسے خرچ کیے وہ سعودیہ سے لے کر دیے ہم نے اپنے پلے سے، تو ہمارے پاس کچھ تھا نہیں سر. اس وقت اپنی کنٹری نہیں ہوتی سامنے، جب اس وقت پیسہ آ رہا ہے اگر وہاں انویسٹمنٹ کی اور فائدہ ہو رہا ہے تو ہمارے لوگ گئے بھاڑا میں جن کو نکالا جا رہا ہے. اس وقت آپ کہہ رہے ہیں ریٹنگ لی جا رہی ہے. سر میں ایک بات پوچھ رہی ہوں آپ کو، اس پہ ریٹنگ کی کیا بات آ گئی؟ دیکھیے میڈم، میں آپ کو وہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو آپ کی نظاری باتیں نہیں سمجھنا. سوال سمپل سا، سوال یہ ہے یہ جنگ کب شروع ہوئی؟ 2 مہینے پہلے. پیسے کب مانگے گے؟ 1 مہینہ پہلے. آپ کہہ رہی ہیں کہ جو کچھ ہے وہ فٹافٹ سمیٹ کے واپس آ جائیں 15 دنوں میں، ٹھیک ہے؟ سر اناؤنس تو کر دیں، میں نے یہ تو نہیں کہا دن تو میں نے بتایا نہیں. میں کہہ رہی ہوں یہ کہتے ہیں ہم انویسٹمنٹ نکال لیں گے، ایک اسٹیٹمنٹ تو دے دیں کہ پاکستان اپنی ساری انویسٹمنٹ نکال لے گا یو اے ای سے. میڈم آپ اچھا وہ نکال رہے ہیں، وہ پی ٹی سی ایل سے نکال رہے ہیں، وہ لوگوں کو نکال رہے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں. پی ٹی سی ایل تو سرکاری ادارہ ہے نا ہمارا، ادھر سے وہ نکال رہے ہیں، لیکن اگر ہم نکالیں گے تو ہم ریٹنگ لے رہے ہیں. میڈم اگلے دن میں نے آپ کے ساتھ شو کیا، آپ نے اپنی خالہ کا ذکر کیا. 15 سال بعد آپ نے ایک واقعہ کوٹ کر دیا جس کا ادھر تعلق بھی نہیں تھا. آپ اپنا تعلق اپنی خالہ سے خراب نہیں کرتی. 15 سال پہلے جن کے ہاں آپ گئی تھیں تو آپ سمجھتی ہیں جس نے اربوں انہوں نے کیا میرا بگاڑا جب میں خالہ سے خراب کر لوں؟ خالہ تو پینٹ والے کا بتا رہی تھی، مجھے تھوڑی انہوں نے روٹی بند کر دی تھی. میری روٹی بند کر دی ہوتی اگر مجھے انہوں نے دبئی بلا کے، تو میں نے تو وہاں لڑ جانا تھا. مجھے پتا ہے نا اب آپ کو برا لگا نا. دیکھیں آپ کی خالہ کا ذکر آپ نے 15 سال بعد کر دیا کہ اس کو یہ کام خراب کر دیا وہ کر دیا. آپ نے اپنی خالہ کو پورے نمبر دیے کہ بھائی مجھے دوبارہ بلا لینا وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اب اگر کوئی اور بندہ جس کا آپ اپنا تعلق خراب نہیں کرتی چکر کے سلسلے میں، اور وہ نہیں وہ پینٹ والے کی بات ہو رہی تھی، اس میں میرے تعلقات کیوں خراب ہوں گے؟ مجھے یہ بتا دیجیے، کیا میں پینٹ کرنے گئی تھی ان کے گھر میں؟ ارے میرے تعلقات کس لیے خراب ہوتے ہیں؟ مجھے یہ لاجک سمجھ نہیں آئی آپ کی کہ ان کے گھر کے پینٹ والے کے ساتھ آپ میرا کنیکشن کیا جوڑ رہے ہیں کہ میرے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں؟ او بھائی آپ نے اسرائیل، ایران، یو اے ای، امریکہ کے بلسٹک میزائل کے بیچ میں پینٹ والے کو لے کے آ گئیں، ٹھیک ہے؟ جو اصل لڑائی جو سنے نا، جو پوری خطے کے اندر اتنے بڑے میزائل چل رہے تھے اور نیوکلیر جنگ کا خطرہ تھا، آپ نے اپنی خالہ کے گھر میں آئے ہوئے پینٹ والے بندے کو بیچ میں لے آئیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو بیچ میں کہاں سے لے آئے؟ تو کیا کیے؟ میڈم بات سنو، سمپل سی بات ہے. جو پیسہ ہوتا ہے نا، پیسہ وہ ایسے نہیں اس کے بارے میں بات کی جاتی.